السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کانا، اور اگر ہوتا وہ من عند غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، البتہ وہ پاتے اس میں بہت زیادہ اختلاف۔ تدبر، دال بیرے، تدبر کا لفظ جو ہے یہ دبر سے نکلا ہے۔ دبر کہتے ہیں پشت کو، پیٹھ کو، کسی چیز کا پچھلا حصہ۔ تو غور و فکر میں کسی چیز کی ڈیپتھ تک، باٹم تک پہنچنا، کسی کام کے انجام کو سوچنا، اس کے نتائج پہ غور کرنا، اسے تدبر کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ تدبیر بھی ہے۔ تدبیر کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے انجام کو سوچنا کہ پھر کیا بنے گا، کیسے ہوگا، پلاننگ کرنا، منصوبہ بنانا۔ اور یہاں تدبیر نہیں بلکہ کیا ہے؟ تدبر ہے۔ تدبر کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کی تہہ تک پہنچنا، غور و فکر کرنا، ڈیپتھ میں جانا۔ تو افلا یتدبرون القرآن، سورۃ محمد میں آتا ہے آیت 24 میں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں؟ یعنی قرآن ہی ان کو سمجھ نہیں آتا۔ اور یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن کا لفظ جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے، مصدر ہے، جیسے شکران یا پھر مفعول کے معنوں میں ہے۔ تو قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے لیے آپ قرآن کریم اور اس کے چند مباحث جو علوم القرآن کی کتاب ہے، اس میں قرآن کے تعارف کو پڑھیے، ٹھیک ہے؟ پہلا چیپٹر ہے، پیج 1 ہے، ٹھیک؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، کیونکہ جس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا نام تو آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ یعنی قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، قرآن کا معنی کیا ہے؟ تو یہ کتاب آپ سب کے پاس ہے اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن مجید میں قرآن کا لفظ 60 بار استعمال ہوا، 60 ٹائمز قرآن کے اندر لفظ قرآن آیا ہے۔ تو قرآن مجید کا اصل نام قرآن ہی ہے، اور صحیح لفظ اور تلفظ کیا ہے؟ قرآن۔ اور یہ خالصتاً عربی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن مصدر ہے مگر مفعول کے معنی میں، جس کا معنی ہے بار بار پڑھا جانے والا، بکثرت تلاوت کیا جانے والا۔ کسی اور کتاب کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ دنیا میں آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں توراہ کا حافظ ہوں یا میں انجیل کا حافظ ہوں، نہ اب اور نہ ماضی میں۔ لیکن اس وقت بھی دنیا میں جبکہ مسلمان اتنے زوال کا شکار ہیں، ملینز آف ملینز اس کے حافظ موجود ہیں دنیا کے ہر خطے میں، ہر علاقے میں۔ اور حفظ کرنے کے لیے سب سے زیادہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ بار بار پڑھنا پڑتا ہے، اور ایکوریٹلی پڑھنا پڑتا ہے، ایز اٹ از پڑھنا پڑتا ہے۔ یعنی سمجھنا اور غور و فکر وہ سب الگ ہے، لیکن قرآن کا نام ہی قرآن اس لیے ہے کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی چیز، یا پڑھی جانے والی چیز اور بار بار پڑھی جانے والی چیز۔ تو اس کی جو مزید ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ پڑھیں گے، پڑھ کر آئیے اور پھر اس کو آپ ڈسکس کیجئے۔ یہ آپ کو پڑھنا ہوگا پیج 1 سے لے کر پیج 13 تک، کیونکہ اس میں قرآن لفظ اور پھر قرآن کے لیے جو اور نام استعمال ہوئے ہیں قرآن کے اندر، مثلاً کیا استعمال ہوا؟ فرقان اور کتاب اور مصحف۔ قرآن کے اندر نہیں بلکہ ویسے مصحف استعمال ہوتا ہے، تنزیل بھی، بشرا، ہدا، موعظہ، مجید، یہ سب۔ تو اس کی دلیلیں کیا ہیں یہ سب یہاں پر لکھی ہوئی۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن کی سائنٹیفک ڈیفینیشن کیا ہے، کہاں سے آیا، کس پہ اترا، کیا وہ ایک تو آپ کو وہ آیت بتائی گئی تھی، لیکن اس کی باقاعدہ کی ڈیفینیشن بھی ہے، اور وہ اس چیپٹر میں لکھی ہوئی ہے، وہ آپ پڑھیں اور پھر انشاءاللہ آپ لوگ اس کو
گروپ اسٹڈی میں ڈسکس کریں گے، تو سب گروپ انچارجز خود بھی پڑھ لیں، اور اگر انہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ اس ویکینڈ پر پوچھ سکتے ہیں فون کر کے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد گروپ میں اس کو ڈسکس کریں، لیکن اہم چیز ہے کیونکہ بعض اوقات ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں کسی شخص سے بہت سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ میری دوست بھی ہے، اور اگر پوچھا جائے اس کا نام کیا تھا، وہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں تھا کہ نام کیا تھا اس کا۔ تو قرآن کے ساتھ بھی ہمارا حال یہی ہے کہ ہم خوب اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن خود قرآن کا معنی کیا ہے اور ڈیفینیشن کیا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ تو افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، یعنی قرآن میں غور و فکر کریں تو سب سے پہلے یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ بہت سے کرسچنز بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ الہامی کتاب ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ عربوں کے لیے تھی، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ کچھ تو مانتے نہیں، لا علمی میں انکار کرتے ہیں، کچھ مانتے ہیں کہ یہ الہامی کتاب ہے، انسانی کتاب نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ عربوں کے لیے آئی تھی کیونکہ عربی زبان میں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس بات میں کنٹرڈکشن ہے، کیوں؟ اگر یہ الہامی کتاب ہے تو جس پر آئی وہ لازماً پیغمبر ہے، پیغمبر کے بغیر تو کتاب نہیں آتی، اور اگر بفرض محال ہم مانیں ان کی بات کہ یہ صرف عربوں کے لیے آئی تھی، تو بھی جس پر آئی وہ رسول ہے، اور کسی بھی رسول کا انکار پھر کفر ہوتا ہے، تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن کے حق میں ایک دلیل دے رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن اس کے اندر سے مفہوم نکل رہا ہے کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے کس بات پر، اس بات پر کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، تو اس کا جواب انہیں خود قرآن کے اندر ملے گا۔ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر کوئی بھی شخص یہ کہے کہ میں نہیں مانتا اللہ کی طرف سے، تو اس سے پوچھا جائے تم نے پڑھا ہے؟ وہ کہا ہاں میں نے پڑھا ہے۔ خالی پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، اگرچہ پڑھ کے بھی بہت کچھ سمجھ آئے گا، لیکن اگر کوئی شخص اس میں تدبر کرے، اس کی ڈیپتھ میں جائے، تو ہو سکتا نہیں کہ وہ یہ نہ مانے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ خود بخود مانے گا کہ اللہ کی طرف سے۔ اور خاص طور پر اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا، اختلافاً کثیرہ۔ کیا اختلاف ہوتا؟ کس چیز میں؟ اس کے اسلوب میں۔ اسلوب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو زبان کا طریقہ۔ اب دیکھیں قرآن 23 سال میں نازل ہوا، اگر کوئی انسان کسی کتاب کو 23 سال میں لکھے تو کیا ہوگا؟ جو اس نے 10 سال پہلے لکھا تھا اسے خود ہی لکھ کے کاٹے۔ آپ میں سے اگر کسی کو لکھنے کا کوئی تجربہ ہو تو آپ کو اپنی پرانی تحریریں کیا لگیں گی؟ کبھی اپنا بچپن کو کوئی خط نکال کے پڑھیے، آج سے 20 سال پہلے کا لکھا ہوا کچھ پڑھیے، تو وہ انسان اپنے آپ پہ ہی ہنستا ہے، اتنا میں چینج ہو گیا، میری تھنکنگ اتنی چینج ہو چکی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، نہ اس کے معنی میں نہ اسلوب میں، اس لیے اللہ کی طرف سے۔ لیکن کچھ لوگوں نے تو اختلاف ڈھونڈے ہیں اس میں۔ مثلاً ایک مستشرق لکھتا ہے کہ قرآن میں ایک جگہ آیا منکرین قیامت میں اندھے اٹھائے جائیں گے، دوسری جگہ آیا کہ قیامت کے دن ان کی نگاہ بہت تیز ہوگی۔ یہ تو اختلاف ہو گیا، تضاد ہو گیا، کنٹرڈکشن ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ کنٹرڈکشن نہیں ہے، دو الگ الگ کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے، دو الگ الگ مواقع کا ذکر ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ نہیں کہا کہ اگر وہ پڑھتے تو وہ اس کو اللہ کی طرف سے پاتے، کیا کہا کہ اگر وہ اس میں غور کرتے، اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھتے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ قرآن کے بارے میں جتنی مس انڈرسٹینڈنگز لوگوں کو ہوتی ہیں وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ غور سے نہ پڑھنے کی وجہ سے، تدبر نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ صرف قرآن کے ساتھ معاملہ نہیں، بلکہ کسی بھی چیز کو اگر آپ سطحی طور پر لیں تو وہ آپ کو کچھ اور نظر آئے گی، جب آپ اس کے اندر جائیں تو کچھ اور ہی ہے۔ کسی انسان سے اگر آپ کا تعلق صرف دور دور سے ہے تو آپ کو کچھ اور دکھائی دے گا، لیکن جب آپ کا اس سے واسطہ پڑے گا، جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو کچھ اور دکھائی دے گا۔ فرق ہے یا نہیں؟ بہت فرق ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے ہم ایک زندگی گزارنے کا اصول بھی سمجھ سکتے ہیں، اور بہت خوبصورت اصول ہے وہ، اور وہ کیا کہ صرف چیزوں کی ظاہر پہ جا کے فیصلے نہ کیا کریں، کسی انسان کا صرف ظاہری عمل دیکھ کر اس کے خلاف رائے نہ قائم کیا کریں، کسی کے کسی ایک ایکشن کو دیکھ کر اس کے بارے میں اوپینین نہیں بنا لیا کریں،
جب تک آپ کا اس سے واسطہ نہ پڑے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ انسان کا علم محدود ہے. عام طور پر ہم اپنے اوپینین کیسے بناتے ہیں؟ ظاہری چیزوں پر، یا کچھ چیزیں ہمارے پری آکوپائڈ ہوتی ہیں، ہمارے مائنڈ میں پہلے سے بنی ہوتی ہے، یعنی ہمارا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا؟ ہر ایک کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا. اچھا، جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، پھر انسان اسی مائنڈ کے ساتھ ہر چیز کو پرسیو کرتا ہے، دیکھتا ہے، ہر چیز اس کے مطابق اس کو نظر آنے لگتی. وہ کہتا ہے نا، برسات کے اندر کو ہر چیز ہری نظر آتی، کیونکہ جب وہ بلائنڈ ہوا تھا تو اس وقت بہت گرینری تھی. تو وہ اب صرف اندھے کی بات نہیں، مثلاً میں جب پہلی دفعہ کینیڈا میں آئی تو اگست تھا اور ہر چیز گرین تھی. تو میرے ذہن میں کینیڈا کا جب بھی تصور آتا تھا تو کیا آتا تھا؟ بہت گرین. پھر مجھے یہاں ونٹر میں رہنا پڑا، کچھ کہیں بھی گرین نہیں تھا. تو اب اگر ایک شخص نے کسی ایک شہر یا ملک یا کسی ایک جگہ کو ایک حالت میں دیکھا ہو تو بعد میں کیا آتا ہے؟ اس کے ذہن میں وہی تصویر آتی. تو اسی طرح جب ہم کسی چیز کو بس صرف ایک دفعہ دیکھتے ہیں، یا صرف تصویروں میں دیکھتے ہیں، یا دور سے دیکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو رائے ہوتی ہے وہ سطحی ہوتی ہے، وہ اصلی رائے نہیں ہوتی. اصلی رائے کب بنتی ہے؟ جب آپ کسی چیز کے ہر پہلو کو دیکھیں. مثلا اس کتاب کو اگر آپ سامنے سے دیکھیں تو یہ اور نظر آئے گی، پیچھے سے دیکھیں تو اور نظر آئے گی، ادھر سے دیکھیں تو اور نظر آئے گی، اندر سے دیکھیں کچھ اور نظر آئے گی. ہے نا؟ فرق ہے نا؟ تو عموماً ہم کہاں سے دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں؟ اچھا، جب ہم کوئی کتاب خریدتے ہیں تو عموماً کیا دیکھتے ہیں؟ ڈیزائن باہر کا دیکھتے ہیں زیادہ زیادہ. پھر کیا دیکھتے ہیں؟ لکھائی کیسی ہے، کاغذ کیسا ہے. یہ نہیں دیکھتے لکھا کیا ہے. وہ تو جب گھر جا کے پڑھیں گے پھر دیکھیں گے. ہاں جی، رائٹر کا نام دیکھتے ہیں بس کہ کس نے لکھی ہے. یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہیومن ویکنس ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں جب اوپینین قائم کرتا ہے تو صرف سامنے سے دیکھ کے، کسی کو اچھا سمجھا تو سامنے سے بس بہت اچھا، اور اگر کسی کو برا سمجھا تو سامنے سے بس، اندر نہیں دیکھتا. تو قرآن کو بھی اگر کوئی صرف سامنے سے ظاہر سے دیکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی آیتیں نکال لے جو مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے اور خود قرآن کے اور اللہ تعالیٰ کے خلاف پڑتی ہوں وہ باتیں، یا اس میں کنٹرڈکشن نظر آتا ہو. لیکن اسی لیے فرمایا کہ اگر وہ غور کریں، اس کی ڈیپتھ میں جائیں، تو اس نتیجے پہ، کنکلوژن پہ پہنچیں کیا؟ کہ وہ اللہ ہی کی کتاب ہے. تو میں اس سے عام زندگی کا قاعدہ آپ سب سے ڈسکس کر رہی تھی کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ اوپینین قائم کریں تو ذرا سی تحقیق کے بعد کریں، ظاہر پہ نہ کریں، فوری نہ کریں، ججمنٹل نہ ہوں، کسی کی غلطی پر اس کی ساری نیکی کو ضائع نہ کر دیں، کسی کی خطا پر اس کی ساری اچھائی کو برباد نہ کر دیں. یعنی کسی چیز کا ہم عموماً جز دیکھ کے اس کو جنرلائز کر دیتے، کل پہ وہ کر دیتے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں. اچھا، وہ مس انڈرسٹینڈنگز کیا بن جاتی ہیں؟ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، اور پھر ہم اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں. پھر بدگمان ہو جاتے ہیں تو اس انسان کی اچھی چیزیں بھی سب بری لگنے لگتی ہیں، اور پھر کس کا نقصان ہوتا ہے؟ اگر قرآن کو صرف ظاہری طور پر دیکھ کے آپ رکھ دیں کہ نہیں، اس میں تو کوئی میری تو سمجھ میں آنے والی چیز نہیں، تو مجھے تو کوئی فائدے کی چیز نظر نہیں آتی، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ اس کے فائدے سے محروم ہو جائیں گے. اس کائنات میں اتنی وسعتیں ہیں اور اتنی اپرچونٹیز ہیں، لیکن بہت سے لوگ نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے ایکسپلور نہیں کر پاتے ان چیزوں کو. ظاہر میں دیکھتے نہیں، وہ ٹھیک نہیں لگ رہی، بس چھوڑو، آگے نہیں جاتے، دیکھتے نہیں، جھانکتے نہیں، غور نہیں کرتے. تو اس عادت سے نکلنا ہے ہم سب کو، کیونکہ یہ عادت زندگی میں انسان کو بہت بڑے بڑے نقصان سے دوچار کرتی ہے. فوری فیصلے، فوری رائے، فوری اوپینین، فوری ججمنٹ پاس کرنا، فوری فائنل کر دینا، فتویٰ دے دینا، تو یہ چیز درست نہیں. یہ چیز خود انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. بعض اوقات کسی کی ایک بات سنی، ایک دم غصے میں آ گیا، فیصلہ کر دیا، چند باتیں بھی کر دی ساتھ ہی، اور بعد میں انسان اسی پہ پچھتاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ تو بات ایسی نہیں تھی. اسی طرح جب کسی کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی خبر پہنچے تو دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تم اس کی تحقیق کرو. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ تم زیادتی کر بیٹھے اور بعد میں تمہیں سخت ندامت ہو کہ ہم نے یہ ایسا کیوں کیا. تو یہاں پر قرآن پر تدبر کی بات ہو رہی ہے. اب کنکلوژن یہ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں. یہ دعویٰ ہے قرآن کا کہ اس میں کنٹرڈکشن نہیں. اگر اس کے باوجود
کسی کو کنٹرڈکشن نظر آتا ہے تو اس کے 4 وجوہات ہوتی ہیں. نمبر 1 علم کی کمی، نمبر 2 فہم کی کمی، نمبر 3 نیت کی خرابی، نمبر 4 طلب کی کمی. اچھا یہ بات پہلے بھی میں نے کچھ ڈسکس کی تھی، لیکن دوبارہ اس لیے دہرا رہی ہوں کہ اگر ہمیں قرآن کا علم ہی نہیں تو مشکل ہوگی. اگر علم ہے کچھ، کوئی نو ہاؤ ہے لیکن فہم ہی نہیں تو بھی مشکل ہوگی. اور اگر ہماری نیت خراب ہے، ہم قرآن پڑھ ہی اس لیے لیں کہ ذرا اس کے اندر سے کنٹرڈکشن تلاش کریں، تو پھر بات اور ہوگی. اور اسی طرح پھر جاننے کا کوئی دلچسپی نہیں، کوئی شوق ہی نہیں تو بھی مشکل ہوگی. اچھا ایک اور بات یہ کہ آپ اپنے آپ کو ذرا رکھ کے دیکھیے، جب آپ نے خالی ترجمہ پڑھا کبھی ٹرانسلیشن، اور اب آپ ذرا ڈیپتھ میں جا رہے ہیں، تو ان دونوں میں فرق ہے نا. وہ چیزیں جو اپیرنٹلی انسان کو کچھ سے کچھ نظر آتی ہیں، بعض اوقات خوف زدہ کرتی ہیں، بعض اوقات پریشان کرتی ہیں. اور اب بھی آپ تجربہ کریں کہ آپ اگلے حصے کو، کسی آیت کو جو نئی ہو آپ پڑھ کے دیکھیں، کئی نئی چیزیں انسان کو فوراً ڈسٹرب بھی کر دیتی ہیں کہ یہ کیوں آیا ہے قرآن میں. مثلاً اگر کوئی آیت یہ نکال کے کہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، عورتوں کو مارنے کا حکم قرآن میں آیا ہے، تو ہر عورت کیا کہے گی؟ اچھا ایسے قرآن کو میں نہیں مانتی پھر، جس میں عورتوں کو مارنے کی بات ہے. لیکن وہ کوئی مطلق حکم تھوڑی ہے عورتوں کو، مطلق اپنے کانٹیکس میں ایک بات ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے. پھر اس میں آپ دیکھیے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، اور جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے، کوئی حکم آتا ہے، من الامن، امن میں سے، او الخوف، یا خوف میں سے. امن یا خوف کی کوئی بات ان تک پہنچتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اذاعوا بہ، اس کو فوراً نشر کر دیتے ہیں، فوراً پھیلا دیتے ہیں. اس کا پچھلی آیت سے کیا لنک ہے کہ ظاہری چیزوں کو سن کے تحقیق کیے بغیر فوراً نشر کر دیا. اس سے منع کیا جا رہا ہے. وَلَوْ رَدُّوهُ، اور اگر اس کو لوٹاتے، الی الرسول، طرف رسول کے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور طرف اولی الامر کے ان میں سے. اور اولی الامر سے مراد صاحب رائے لوگ، علماء لوگ. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، البتہ جان لیتے اس کو وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ، جو اس میں استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ یستنبطون کا لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہائی اردو میں اس کا روٹ ہے نون بے توئے، نبتا. نبتا کا معنی ہوتا ہے کنویں سے پانی نکالنا. نبتا کا کیا معنی؟ کنویں سے پانی نکالنا. اور مراد یہاں کیا ہے؟ کسی بات کی گہرائی میں جا کے نتیجہ نکالنا، کسی بات کی گہرائی میں جا کے نتیجہ اخذ کرنا. اس کو اجتہاد بھی کہا جاتا ہے. تہ تک پہنچ کر، ڈیپتھ میں جا کر کسی مسئلے کا حل تلاش کرنا. اور یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ علماء کا کام ہوتا ہے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم پیروی کرتے شیطان کی، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑے، یعنی بہت تھوڑے بچتے شیطان کی پیروی سے. اس آیت کو اگر مدینہ کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد کے بعد حالات ایسے تھے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر یا کوئی ایسی افواہ پھیل جاتی جس میں کوئی خوف کی بات ہوتی، یا بعض اوقات مسلمانوں کی کسی دستے کی کامیابی کی بات ہوتی. تو اس کے جو نتائج ہوتے تھے پھر وہ عوام پر یا عوام الناس پر یا لوگوں پر اچھے نہیں ہوتے تھے. تو یہاں اس سے روکا جا رہا ہے کہ افواہیں مت پھیلاؤ، باتوں کو یوں ہی مت اڑاؤ، باتوں کی تحقیق کرو. خود نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کے پاس لے جاؤ جن کو اللہ نے تحقیق کی صلاحیت دے رکھی ہے، کیونکہ ریسرچ کا مزاج ہر شخص کا نہیں ہوتا، ہر شخص کسی چیز کی گہرائی میں نہیں جا سکتا. تو اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے پھر کہ ہر شعبے کا جو کوئی ماسٹر ہے یا کوئی ایکسپرٹ ہے اس کے پاس لے جاؤ، اور وہ اس معاملے کو سمجھے اور اس کی رائے کو پھر لو. اور وہ حدیث مشہور آپ نے سن رکھی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا شروع کر دے، بغیر تحقیق کے، بغیر کسی وجہ کے. تو یہاں پر ایک تو امرن سے مراد کوئی خبر ہو سکتی ہے امن کی یا خوف کی، اور دوسرا امرن سے مراد کوئی حکم ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی حکم جب آپ کو پتہ چلے، یعنی کوئی قرآن کا حکم یا کوئی، اور آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو
تو بجائے اس کے کہ آپ وہیں بیٹھے بیٹھے فتویٰ دے دیں کہ یعنی کہ قرآن کے خلاف کوئی بات کر دیں یا دین کے خلاف بولنا شروع کر دیں یا دین والوں کے خلاف، تو آپ کیا کریں؟ جا کے اہل علم سے مسئلہ دریافت کریں، اس کی حقیقت معلوم کریں، اس کی حکمت جانیں. یعنی کہ کوئی آپ نے آیت سنی، کسی نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی آیت آپ کو بتائی، آپ کہتے اچھا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. ایک دفعہ میرے پاس ایک بچی آیت کرنے کی بہت ہی اعتراض کے انداز میں کہ قرآن میں عورتوں کو مارنے کی بات لکھی ہوئی ہے نا. میں نے کہا آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا نہیں، مجھے بتایا گیا ہے. اچھا پھر نکالیں اس کو. خیر کافی بات ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم ادھر ادھر سے اسلام کے خلاف کوئی شوشش سنتے ہیں نا، اب اس وقت آپ دیکھیں مسلمانوں کا حال یہ کہ ان کو اپنے دین کا خود کچھ پتہ نہیں، کچھ خبر نہیں. کہاں سے سنتے ہیں اسلام کے حق یا خلاف میں باتیں؟ میڈیا سے، ٹیلی ویژن سے، ریڈیو سے، اخباروں سے. ہم عموماً اسلام پر آرٹیکل کہاں پڑھتے ہیں؟ کسی اسلامی کتاب میں یا اخبار میں؟ اخبار میں. ہمارا دین کے بارے میں بھی موسٹلی نالج ہے نا وہ اخباری نالج ہے، یا پھر ٹیلی ویژن میں کوئی چیز آ گئی. کبھی کسی سے بات کریں تو کہتے ہیں وہ ٹیلی ویژن میں بتا رہے تھے، وہ ایک مولانا صاحب تھے یا فلاں تھے، وہ ٹیلی ویژن میں بتا رہے تھے. یا اسی طرح مسلمانوں کے بارے میں جو اوپینین بنے ہوئے ہیں یہاں پر یا کہیں بھی دنیا میں، وہ کہاں سے بنتے ہیں؟ میڈیا. اچھا یہ جو میڈیا بیسڈ انفارمیشن ہوتی ہے یہ ساری کی ساری درست بھی نہیں ہوتی، لیکن لوگ اس کو قرآن کا حرف سمجھتے ہیں. اکثر لوگوں کو میں نے یہ دیکھا اخبار میں یہ آیا تھا، ٹیلی ویژن پہ یہ آیا تھا، ریڈیو میں بتا رہے تھے. اچھا عموماً کیا ہوتا ہے ریڈیو پر جو خبر آ رہی ہوتی ہے اس کو کیا درجہ دیا جاتا ہے؟ ہر کوئی شیئر کر رہا ہوتا ہے نا ایک دوسرے سے. ریڈیو میں نیوز آ رہی تھی ایمرجنسی ڈکلیئر ہوگی، فلانا ہوگا فلانا ہوگا، بعض اوقات خوفناک باتیں، بعض اوقات اچھی خبریں. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب بھی تم کوئی ان یوزول قسم کی بات سنو تو فوراً یقین نہ کر لو. یہ ایک اصول ہونا چاہیے ہماری سب کی زندگی میں. کوئی چیز جو کسی کے خلاف جاتی ہو، جو ہمارے خلاف جاتی ہو، اس کو سنتے ہی مت مانو. حتیٰ کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے تمہیں ایسا مفہوم بتا رہا ہو کہ جو تمہارے سمجھ سے اوپر ہو رہا ہو تو فوراً اس کے اوپر مت رائے بناؤ. کوئی بدگمانی مت لاؤ دل میں اللہ اور رسول کے بارے میں، یا فوراً یہ نہ کہہ دو آج کے دور میں نہیں ہو سکتا. کیا کرو؟ اس میں مزید غور و فکر کرو. خود نہیں کر سکتے جاؤ ان لوگوں کے پاس. اور یہاں کیا کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے پاس جاؤ، بعد میں ان کی کتاب و سنت سے استفادہ کرو، اور پھر اولی الامر یعنی علماء سے رجوع کرو جو اس معاملے کو خوب گہرائی تک جانتے، ان سے پوچھو. تو اس سے کیا ہوگا؟ بات کی حقیقت تمہیں پتہ چلے. پیچھے بھی تنازع کے موقع پر بھی کیا کہا گیا؟ کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ. اور یہاں بھی رسول اور اولی الامر کی طرف لے جانے کی بات. وہاں اللہ رسول کی طرف لے جانے کی بات تھی تنازع میں، اور یہاں رسول اور اولی الامر کی طرف لے جانے کی بات ہے. یہ فرق ہے دونوں مقامات پر. یعنی عام روزمرہ زندگی سے متعلق جو معاملات اور واقعات ہیں ان کو رسول اور اولی الامر کی طرف لے جاؤ، اور اختلافات صرف اللہ رسول کی طرف. ٹھیک ہے. پھر فرمایا اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم کیا کرتے؟ شیطان کی پیروی کر گزرتے. اچھا شیطان کی پیروی ایسے موقع پہ کیا ہوتی؟ خوب فساد پھیلتا ہے، اور بعض اوقات انسان ایسی مصیبت میں پڑتا ہے کہ کفر تک جا پہنچتا ہے. فقاتل فی سبیل اللہ، بس جنگ کرو اللہ کے راستے میں. لا تکلف الا نفسک، نہیں تم تکلیف دیے جاتے، نہیں تم مکلف، نہیں پابند مگر اپنے نفس کے، اپنی ذات کے. یعنی آپ پر اپنی ہی ذات کی ذمہ داری ہے. وحرد المؤمنین، اور ابھارو مومنوں کو، اہل ایمان کو، کس پر؟ قتال پر. اب اگر کوئی شخص صرف اس آیت کو لے لے آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو بات کیا سے کیا بن جائے. حرس کا لفظی معنی ہوتا ہے ابھارنا، موٹیویٹ کرنا. عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ. میں پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں کہ اللہ کے لیے جب لفظ عسى آتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یقینی بات ہے، واجب ہے، لازم ہے، شک والی بات نہیں ہوتی. پھر یقینی بات ہے کہ اللہ، امید ہے کہ اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، کہ روک دے جنگ ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. یعنی تمہیں دشمن کے حملوں سے یا دشمن کی جنگ سے محفوظ رکھے. یکفہ کا لفظ بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں مدافعت کے معنوں میں ہے.
واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ سب سے زیادہ سخت ہے طاقت میں، واشد تنکیلا، اور سب سے سخت ہے عبرتناک سزا دینے میں۔ تنکیلا کا روٹ جو ہے نون کاف لام ہے، نکال کہتے ہیں بیڑی کو، مراد ہے عبرتناک سزا۔ اچھا، بیڑی لگا کے کسی کو چین لگا کے کیا کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں بأس سے مراد جنگ نہیں، زور ہوگا۔ امید ہے کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، ٹھیک ہے، یعنی اہل مکہ جو تم پر یا قریش جو تم پر بار بار حملہ آور ہو رہے ہیں، اگر تم ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرو گے تو کیا ہوگا، ان کا زور ٹوٹ جائے گا۔ اور یاد رکھو، اگر تم مقابلے کے لیے اٹھو گے تو اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے اور تمہارے دشمنوں سے خوب نبٹ سکتا ہے۔ یعنی یہاں یہ بات سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی قوت کے سامنے کسی اور کی قوت کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن اللہ ایمان والوں کی مدد کب کرتا ہے، ان کو کب قوت بخشتا ہے، جب وہ خود بھی اٹھیں۔ اسی لیے یہ کہا جا رہا نا، قاتل، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ اٹھیے، پہلے خود آپ جنگ کیجیے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ حرد المومنین، مومنوں کو بھی اٹھائیے، اور اگر وہ نہیں اٹھتے تو لا تکلف الا نفسک، آپ پر صرف اپنی ذات کی ذمہ داری ہے۔ اس سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، وہ کیا ہے کہ انسان خود اچھے کام کرے، دوسروں کو نیکی کا حکم دے، لیکن اگر لوگ نہ مانے تو کیا کرے، روئے، کڑے، جلے، اور اپنے بھی عبادت اور اپنی بھی صحت متاثر کر لے؟ نہیں، لا تکلف الا نفسک، آپ پر ذمہ داری ہے، آپ تڑپیں ضرور، خیر خواہی ضرور رکھیں، بتائیں لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہ مانے تو اس کے بعد معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور اپنی صلاحیتوں کو زنگ مت لگائیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی کام نہیں ہوتا نا، یا ان کی کوئی مرضی نہیں پوری ہوتی تو کیا کرتے ہیں، خود بھی جلتے ہیں، اوروں کو بھی جلاتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں، اور ایک عجیب نفسیاتی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سے روکا جا رہا ہے۔ بڑے سے بڑا زندگی کا مارکہ ہو، محنت کرو، کوشش کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، اور اگر نہیں ہوتا، یہ جلنا کوڑنا درست نہیں، کہنا فرض ہے۔ پھر ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ ما ارسلناک للناس حفیظا، کسی اور کو نہیں نگران بنایا گیا۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی اچھی سفارش کرے گا۔ یشفع کا لفظ جو ہے نا، شفع سے، شین فے عین، شفعن کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ کیسے؟ جیسے 3 کو 4 بنانا، کیسے بنائیں گے آپ؟ 3 کو 4 کیسے بنائیں گے؟ 3 میں ایک اور ملا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ 4۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے شفعن۔ شفعن کا معنی ہوتا ہے ایک کو ایک سے ملانا۔ اچھا، جب 3 میں ایک اور مل گیا تو 4 ہو گئے، تو کیا ہوگا؟ طاقت بڑھ جائے گی نا۔ تو کسی کمزور کے ساتھ دوسرے کو ملا کے اس کی طاقت بڑھانا یا اس کو مضبوط کرنا، یہ معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کمزور طالب حق کے ساتھ اپنی قوت ملا کر اس کو مضبوط کرنا، تو اس کا معنی اردو میں کیا کیا جاتا ہے؟ سفارش کرنا۔ سفارش کا کیا معنی ہے؟ کہ ایک شخص جو اپنا کام خود نہیں کر پا رہا، اس کا ساتھ یا تو خود لگ جانا یا کسی اور کو لگا دینا، یہ کیا ہے دراصل؟ سفارش۔ اچھا، حسنتن کا کیا مطلب ہے؟ اچھی۔ تو اچھی سفارش کون سی ہوتی ہے؟ جو اچھے کام کے لیے ہو، جو مشروع ہو، جائز ہو، یعنی نمبر 1 وہ کام اچھا ہو، غلط کاموں میں نہیں کسی کی سفارش کرنی چاہیے، کام اچھا ہو، اور نمبر 2 مقصد بھی اچھا ہو۔ بعض اچھے کام ہوتے ہیں مگر مقصد ان کے ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو بہرحال جس نے اچھی سفارش کی، یعنی کسی کے لیے، من یشفع، جس نے سفارش کی اپنے بھائی کے لیے، شفاعتن حسنتن، اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے۔ کس بات کا؟ سفارش کا، کمیشن ہے۔ سفارش کرنے پر اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا۔ آپ نے خود کچھ نہیں کیا، بس کسی کو فون کر دیا، کسی کا کام بنا دیا، کسی کو کسی کے ساتھ لگا دیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ صرف راہ دکھانے والے کو اس نیکی کا حصہ مل جائے گا۔
یعنی اس سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کتنا بڑا ہے کہ ایک شخص کسی کے لیے صرف اپنا سورس استعمال کرتا ہے، کسی کا کام نکالنے کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے، خود نہ مال خرچ کر رہا، نہ جان، نہ کچھ بھی نہیں، صرف ایک بات کرتا ہے. ایسا کوئی کمزور شخص ہے تو دوسرے کو بھی دیکھو، اس کا خیال کرو، تم بھی ساتھ لگ جاؤ. کوئی اکیلے کام کرے تو یا خود لگ جائے کسی کو، تم ساتھ لگو. یہ سب کیا ہے؟ صرف یہ کہنا. مثلا کسی کو کسی کی مدد چاہیے اور وہ کر بھی رہا ہے تو وہ کہے، ساتھ مشورہ دے دو بھی کرو کرو، انکریج کر دے کرو. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، یبخلون ویامرون الناس بالبخل، نہ خود مدد کریں گے اور کوئی کر رہا تو کہ تم کیوں تھک رہے ہو، پاگل ہو کے چھوڑو پرے. تو یہ طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے. یہ اللہ کی ناراضگی والا طریقہ ہے. نہ خود کسی کی مدد کرنا، نہ کسی کو کرنے دینا، کرنے والوں کو بھی پکڑ کے روکنا. اور دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا؟ خود بھی کرنا اگر بس پڑے، خود نہیں کر سکتے تو بھی دوسروں کو ابھارنا کہ تم کرو. ایسے شخص کو صرف اس کہنے کا بھی اجر ملے گا. حدیث میں آتا ہے اشفعوا فلتؤجروا، شفاعت کرو اجر پاؤ گے، حصہ ملے گا. نصیب کون سا حصہ ہوتا ہے؟ مقرر. ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو بری سفارش کرے گا، یکن لہ کفل منہا، وہ بھی ذمہ دار ہوگا، اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا. بری سفارش کون سی ہوتی؟ جس میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام ہو، گناہ کا کوئی کام ہو. اس میں کسی کی مدد کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ خود گناہ کر رہے ہیں، حرام کاموں میں، غلط کاموں میں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. مقیت کا لفظ جو ہے قاف واو تے سے قوت، قوت روزی کو بھی کہتے ہیں، کسی کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا. یعنی تم کسی کی سفارش کرو تو تمہیں ثواب مل جائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو خود نگہبان ہے، حفاظت کرنے والا ہے، دوسروں کو روزی دینے والا ہے. تو مقیت کے دو معنی، ایک تو یہ کہ مقتدر ہے، قدرت رکھتا ہے، اور دوسرا معنی نگران ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا یا آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ صحابہ سے فرماتے تم اس کی سفارش کرو، تمہیں بھی ثواب ملے گا. اور اللہ جو چاہتا ہے وہ اپنے نبی کی زبان سے جاری کرا دیتا ہے. یعنی اس کو جو دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے، جو ملنا ہے اس کو وہ مل جائے گا. تم بھی حصہ ڈال لو، تم بھی ساتھ مل جاؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے اسلام کیا انکریج کرتا ہے؟ نیکی اور خیر کے کام میں سب ایک دوسرے سے تعاون کریں، انکریج کریں، پش کریں، آگے بڑھائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں. اور اس مدد پر چاہے ایک اشارے سے کیوں نہ ہو، اس پر بھی تمہیں اجر مل جائے گا. لیکن یاد رکھیے سفارش پر معاوضہ حرام ہے، کہ میں سفارش تو تمہاری کر دوں گا پر مجھے تم کیا دو گے؟ بھئی تمہیں اللہ دے رہا ہے نا. ایسا معاوضہ کیا کہلاتا ہے؟ رشوت، خواہ وہ مالی ہو خواہ وہ بدنی ہو. بعض لوگ کسی سے پیسے تو نہیں لیتے لیکن اسے کیا کہتا ہے، میں نے تمہاری سفارش کی، تم میرا اتنا کام کر دو، بدلے میں تم بھی میرا اتنا کام کرو، میں تمہارا یہ کرتا تم میرا یہ کرو تب میں. تو یہ مشروط کرنا جو ہے یہ درست نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.